بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی علوم میں تحقیق کے اصول و ضوابط کا سبق نمبر 22 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے تحقیق میں مطالعہ کی اہمیت اور طریقے مطالعہ۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ تحقیق میں مطالعے کی کیا اہمیت ہے اور مطالعہ کرنے کے اصول و آداب کیا ہیں، مطالعے میں کن باتوں کی رعایت کی جائے، کیونکہ تحقیق کا جو مدار ہوتا ہے یہ مطالعے پر ہی ہوتا ہے۔ بغیر وسعت مطالعہ کے کوئی تحقیق جامع اور مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے محقق کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مطالعے کی اہمیت، طریقے مطالعہ، اس کے آداب اور اس کے اصول و ضوابط کی رعایت کرے۔ کی ابتدا، محقق طالب علم کو سب سے پہلے موضوع سے متعلق اہم ترین مراجع سے ابتدا کرنی چاہیے، اس کے بعد اہم اور اخیر میں عام مراجع کا مطالعہ کرنی چاہیے۔ مقالہ نگار کو چاہیے کہ وہ کتابوں کا یکے بعد دیگر مطالعہ شروع کرے۔ جس کتاب میں بھی موضوع سے متعلق مواد ملے اس کو نوٹ کر کے پرچیوں میں محفوظ کر لے، یا جس لیپ ٹاپ یا ڈیسک ٹاپ میں مقالے کا کام کر رہا ہو اس میں ایک فائل بنا کر وہاں ٹائپ کر لے۔ یعنی محقق جب موضوع کا انتخاب ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد مصادر و مراجع کی تعیین ہو جاتی ہے کہ اس موضوع سے متعلق کتنے مصادر ہیں اور کتنے مراجع ہیں، پھر اس کے بعد ان تک پہنچتا ہے، پھر وہ ان میں سے ایک ایک کر کے مطالعہ شروع کرے۔ اکٹھا ایسا نہیں کہ تھوڑا حصہ اس کتاب کا پڑھ لیا، تھوڑا سا حصہ اس کتاب کا پڑھ لیا، آج اس کتاب کو پڑھا کل اس کتاب کو، ایسا نہیں، بلکہ ایک کتاب جب مکمل ہو جائے تب دوسرے کتاب کی شروعات کرے، نہیں جیسے یکے بعد دیگر مطالعہ کرے۔ ایک کتاب کو پڑھنا شروع کیا، وہ مکمل ہو جائے، اچھا اس پڑھتے ہوئے اب جیسے کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے تو کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے موضوع سے متعلق جو مواد ملے اس کو چاہے تو کارڈ رکھے، اس کارڈ میں اس کو نوٹ کر لے، پرچی رکھیں، یا آج کل ماڈرن طریقہ یہ ہے کہ اسکالر اپنے سامنے لیپ ٹاپ کھول کے رکھتا ہے اور لیپ ٹاپ میں اس کی فائل امپیج یا ایم ایس ورڈ میں وہ فائل بنی ہوتی ہے، فولڈر میں سب کچھ پورا سسٹم ہوتا ہے کہ اس میں ریسرچ میٹیریل کا، تو جو جس کتاب سے پڑھ رہا ہے اس کتاب کے خلاصے کے طور پر یا اس کو یوں ہی بنا لے رفلی کی اس کتاب کا خلاصہ یہ ہے، یا اسی اپنی تھیسس والی ہی خانے میں اس چیپٹر سے متعلق مواد ملے اس چیپٹر میں اس کو لکھ کے رکھ لے، ٹائپ کر دے اس میں۔ ہر کتاب کے لیے اقتباسات کی پرچیوں کے لیے الگ فائل ہونی چاہیے۔ ایک کتاب سے فارغ ہوتے ہی اسی ترتیب کے مطابق دوسری کتاب شروع کرتا رہے، جس طریقے سے اس نے پہلی کتاب پڑھی دوسری کتاب پڑھے گا، پھر تیسری کتاب پڑھے گا، اسی طرح سے وہ مصادر و مراجع کا مطالعہ کرتا چلا جائے گا۔ کتاب اور مطالعہ، کتاب مصور کے برش کی طرح ہے، اگر ناتجربہ کار آدمی کے ہاتھ میں ہو تو اس کی بیجا استعمال کی وجہ سے تصویر بھدی اور بدنما ہوگی، اور اگر ایک تجربہ کار ماہر کے ہاتھ میں ہو تو اسے بہت عمدگی سے چلائے گا اور اس کے ذریعے ایسی چیز تیار کرے گا جو اپنے حسن و جمال کی بولی خود بولے گا۔ اسی طرح اگر کتاب کو اگر عام آدمی پڑھے تو وہ اسے صحیح سے سمجھے گا بھی نہیں، یا بالکل بغیر کسی استفادے کے رکھ دے گا، اور اگر اسے کوئی ماہر فن شخص پڑھے تو اس سے معلومات، اسلوب اور طریقہ کار غرضے کی بہت کچھ سیکھ جائے گا۔ آرتھر کول کا کہنا ہے کہ مطالعے کی قابلیت حاصل کرنا، لکھے ہوئے افکار کو سمجھنا اور ان سے استفادہ کرنا ایک ایسا فن ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ایک بیمانہ کوشش یہ بھی ہے کہ طالب علم اپنا وقت اور توانائی ایسے مطالعہ میں صرف کرے جس میں مثبت تنقید اور رسوخ نہ ہو۔ یعنی مطالعہ کی ایک مثال دی جاتی ہے ایک اچھے کتاب
کتاب کے سے اور کتاب سے اور مطالعے کا جو رشتہ ہے، اس کی مثال اس طرح دی جاتی ہے کہ جس طریقے سے تصویر بنانے کا یا مصور کا جو برش ہوتا ہے، جس کی طرح سے وہ پینٹ کرتا ہے، اس طرح سے ہوتی ہے کہ اگر اسی برش کو، پین کے برش کو، کسی ایک اناڑی آدمی سے جس تصویر بنانا نہ آتا ہو، جن چیزوں کا تجربہ نہ رکھتا ہو تصویر سازی کا، اس کو دے دیا جائے اور تصویر بنانے کا حکم دیا جائے تو وہ بہت بھدی سی تصویر بنائے گا، بلکہ بنا ہی نہیں پائے گا، خراب کر دے گا سب چیزیں۔ اسی طرح کتاب کا بھی مسئلہ ہے کہ کتاب کو اگر عام آدمی، کوئی کتاب ہے اس کو اگر عام آدمی پڑھے گا تو وہ یوں تو ہو سکتا ہے کہ زبان جانتا ہو تو سرسری طور سے پڑھ لے، لیکن اگر اس کتاب کے موضوع کا کوئی ماہر فن شخص ہو، جیسے مان لیجیے نحو کی کتاب ہے یا فقہ کی کتاب ہے، تو اس موضوع کا جو ماہر فن ہوگا وہ اسے پڑھے گا تو وہ الگ طریقے سے پڑھے گا، اس کو اس میں اس کی معلومات، اس سے جو معلومات حاصل ہوگی، اسلوب، طریقہ کار، طریقے تحقیق، یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے سامنے کھل کے آ جائیں گے، ماہر فن کے سامنے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک بہت بے معنی سی کوشش ہوتی ہے کہ ایک طالب علم اپنا وقت اور اپنی توانائی کسی ایسی جگہ، کسی ایسی کتاب کے مطالعے میں صرف کرے جس میں مثبت تنقید اور رسوخ نہ ہو جس کتاب کے اندر۔ مطالعے کی اقسام۔ پروفیسر احمد شلبی راجر بیکن کا یہ قول نقل کرتے ہیں: Some books are to be tasted, others to be solid, and some few to be chewed and digested. بیکن صاحب کتابوں کو مختلف قسم کے کھانوں سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کھانے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم ایسی ہے کہ اس کو چکھنے کے بعد چھوڑ دینا پڑتا ہے، ایک قسم ایسی ہے کہ جلدی جلدی نگلنا پڑتا ہے، اور ایک قسم ایسی بھی ہے جو بہت ہی مزیدار ہوتی ہے، اگرچہ ایسا بہت کم ہوتا ہے تو اس کو آرام سے، جو مزیدار ہوتی ہے اس کو آرام سے چبانا پڑتا ہے تاکہ کھانے کا پورا مزہ اور فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ یعنی یہ انگریز محقق جو راجر بیکن ہے یہ بتاتے ہیں کہ جس طریقے سے کھانے تین طرح کے ہوتے ہیں کہ ایک تو کچھ کا ٹیسٹ بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، جس کو مطلب ٹیسٹ کر کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو جلدی نگلنا پڑ جاتا ہے۔ کچھ ایک قسم کھانے کی بھی ہوتی ہے اور ایک قسم مزیدار ہوتی ہے، ان کو مزہ لے کر کھایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں وہ مطالعے کی بھی اسی طرح تین قسمیں ہوتی ہیں کہ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو بس سرسری نظر سے دیکھ لیا جاتا ہے، اور کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو عام مطالعے کی ہوتی ہیں کہ عام مطالعہ ہوتا ہے ان کا، اور کچھ ہوتی ہیں جو گہرائی کا تقاضا کرتی ہیں کہ اس کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے، باریک بینی سے مطالعہ کیا جائے۔ تو اس طریقے سے مطالعے کی تین قسمیں بنتی ہیں: سرسری مطالعہ، عام مطالعہ، گہرا مطالعہ۔ سرسری مطالعہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ فہرست اور متعلقہ عنوانات پر سرسری نظر ڈالنے کو کہتے ہیں۔ اس مرحلے میں طالب علم مقالے سے متعلق موضوعات اور عنوانات کا انتخاب کرتا ہے۔ جن موضوعات کا طالب علم بعد میں مطالعہ کرے گا ان کا انتخاب ہی سرسری مطالعے کا اصل ہدف ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں طالب علم کتاب کے معیار کے بارے میں بھی آگاہی حاصل کرے گا۔ کتاب کے کچھ موضوعات کے ابواب کا سرسری مطالعہ کرنے سے اس کا معیار معلوم کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کی فہرست اور فصلیں اور ابواب دیکھ کر کے معیار جانا جا سکتا ہے، اور اس کے حواشی اور اس کے مصادر و مراجع، کتاب کے مصادر و مراجع کو دیکھ کر اس کا معیار معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فہرست میں موجود عنوانات بہت دلچسپ اور پرکشش ہوتے ہیں، لیکن کتاب کے اندر ان عنوانات سے متعلق بحث بہت سطحی اور سرسری قسم کی ہوتی ہے، اور اس لیے سرسری مطالعہ بھی یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اس میں بحث میں پیچیدگی ہے یا نہیں ہے، کوئی معنی خیز باتیں ہیں یا نہیں ہیں،
صرف اس کے عنوانات ہی دلچسپ اور پرکشش ہیں۔ لہذا طالب علم کو چاہیے کہ اس مرحلے میں غیر معیاری اور غیر متعلقہ کتابوں کو بالکل یا چھوڑ دے اور معیاری کتابوں میں سے چند ایسے مخصوص موضوعات کا انتخاب کر لے جو مقالے کے لیے مفید ثابت کریں۔ جب سرسری مطالعہ کرے تو جو مقالے کے لیے مفید ہوں، جو مقامات، ان کی نشاندہی کر لے کہ ان کو بعد میں بھی تفصیل سے اور گہرائی سے پڑھے گا۔ سرسری مطالعہ ایک عام مطالعہ ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں طالب علم مختلف کتابوں سے منتخب کردہ موضوعات کا مطالعہ کرے گا اور ان میں سے موضوع سے متعلقہ اقتباسات اپنے پاس محفوظ کر لے گا، یعنی پوری کتاب نہ پڑھ کے خاص مقامات کو۔ گہرا مطالعہ، کتابوں میں کچھ ایسے بہترین مباحث بھی ہوتے ہیں جن کا موضوع کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ طالب علم کو چاہیے کہ ان مباحث کو آرام و سکون اور غور سے پڑھے، ان کو نمونہ بنائے، اپنی فکر کی تعمیر اور ترقی میں ان سے استفادہ کرے اور ان کے تمام پہلوؤں سے فائدہ اٹھائے، بلکہ بسا اوقات اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان کا بار بار مطالعہ کرے، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور ان میں سے وہ تمام اقتباسات اخذ کرے جو اس کے لیے آگے کا سفر روشن اور آسان کریں گے۔ قدیم کتابوں کا مطالعہ، قدیم کتابوں سے متعلق یہ جاننا ضروری ہے کہ قدیم کتابوں کے مطالعے کے لیے ان کی فہرستوں سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس وقت فن تحریر نے اتنی ترقی نہیں کی تھی جتنی آج کل، یعنی ان کتابوں میں فہرست ہوتی نہیں، وہ ڈائریکٹ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، مقدمہ یا تمہید لکھا، اور یہ یا اگر کسی کتاب میں مقدمہ تمہید بھی نہیں ہوتی، اصل موضوع ہی شروع ہو جاتا ہے پہلی پیج سے ہی۔ چنانچہ قدیم مصنفین ادنا مناسبت کی بنا پر بھی ضمنی باتوں میں غیر متعلقہ تفصیلات لکھ دیتے تھے، اور بسا اوقات قدیم کتابوں کا مطالعہ کرنے والوں کو بہت ساری اہم معلومات متعلقہ ابواب کے بجائے دوسری جگہوں پر مل جاتی ہیں۔ لہذا مقالہ نگار کو چاہیے کہ وہ قدیم کتابوں کا سرسری مطالعہ کرتا رہے، اور جب موضوع سے متعلق مواد مل جائے تو اسے اطمینان سے اور ٹھہر ٹھہر کر مطالعے کا مقام، یعنی کسی جگہ مطالعہ کرے گی۔ بعض طلبہ اپنے گھر یا اپنے مخصوص کمروں میں مطالعہ کرنا پسند کرتے ہیں، اور بعض طلبہ لائبریریوں میں مطالعے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان دونوں مقامات میں سے کسی بھی جگہ کو بہتر قرار دینا طالب علم کے مخصوص حالات اور کتب خانوں کی طرف سے دی جانے والی سہولیات پر مبنی ہے۔ یعنی اگر کوئی طالب علم گھر میں مطالعہ کرنا چاہتا ہے یا کوئی طالب علم لائبریری میں، تو یہ اس کی اپنی پسند کے پہ ڈپینڈ کرتی ہیں، یا لائبریری کی جو سہولیات یا گھر کے اندر جو سہولیات ہوتی ہیں ان پہ ڈپینڈ ہوتی ہیں چیزیں۔ جو طالب علم لائبریری میں پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں، انہیں لائبریری کے اندر بیٹھ کر پڑھنے اور وہاں سے کتاب باہر لے جانے کے بارے میں لائبریری کا طریقہ کار معلوم ہونا چاہیے، اور ان کی جو بھی شرائط ہوں انہیں پورا کرنا چاہیے۔ یعنی لاؤبالی پن کی صفت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ لائبریری کی تمام چیزوں سے اسے واقفیت ہونی چاہیے کہ لائبریری میں کہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے، کہاں سے کتابیں ایشو کرانی ہیں، کتنی کتابیں بیک وقت ایشو ہو سکتی ہیں، اور کتنی کتابیں مطالعے میں آ سکتی ہیں۔ اگر اس کتاب کو لائبریری سے باہر لے کے جائیں تو کیا صورت ہوگی باہر لے جانے کی، روم پہ لے جا کے پڑھنے کی، یہ تمام چیزوں سے اسے آگاہی ہونی چاہیے۔ اس کے برعکس جو طالب علم لائبریری سے وہاں باہر پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں، ان کے لیے بھی چاہیے کہ انہیں کتب خانوں کے اندر وہ تمام کتابیں معلوم ہونی چاہیے جن کو موضوع کے ساتھ معمولی سا تعلق ہو، تاکہ وہ وہیں بیٹھ کر کم سے کم وقت میں ان کو دیکھ سکے۔ یعنی اگر کوئی گھر پہ، روم پہ یا کلاس میں یا اس جگہ کہیں الگ پڑھنا چاہتا ہے لائبریری سے باہر، اگر اس کی دلچسپی بڑھنے سے، تو اسے لائبریری میں اپنے موضوع سے متعلق کتابوں کے بارے میں واقف ہونا ضروری ہے، تاکہ بوقت ضرورت ان سے استفادہ کر سکے۔ مطالعے کا طریقہ، طالب علم کو چاہیے کہ فہرست و مراجع کے مطابق ایک کتاب پڑھتا جائے۔ جہاں کہیں موضوع سے متعلق کوئی عبارت سامنے آ جائے تو مطالعہ روک لے اور اس عبارت کو ایک پرچی پر لکھ لے۔ اس مرحلے میں وہ متعلقہ عبارت پر تبصرہ کیے بغیر اسے بعینہ نقل کرے گا، اور بعد میں جب وہ مقالہ لکھنا شروع کرے گا تو اس وقت ان عبارتوں پر تبصرہ وغیرہ کرے گا۔ یعنی جب مطالعے کے دوران اگر اقتباس نقل کرتا ہے تو تبصرے کی ضرورت نہیں، بلکہ جب وہ لکھنا شروع کرے گا، مواد کا تحلیل و تجزیہ کرے گا، تب وہ اس پہ تبصرہ کرے گا۔ اہم تجاویز،
प्रोफेसर अहमद शल्बी ने मुताला से मुतालिक 4 अहम तजावीज़ पेश की है जिनका लिहाज रखकर तालिब इल्म मुताला से खूब इस्तिफादा कर सकता है। 4 तजावीज़ दर्ज झेल है। नंबर 1, किताबों का मेयार जानने के हवाले से तालिब इल्म को बहुत होशियारी और बारीक बीनी से काम लेना चाहिए ताकि गैर अहम और अहम किताबों को अलग अलग कर सके, यानी किताब के मेयार से वाकफियत भी ज़रूरी है। नंबर 2, अगर तालिब इल्म थका हुआ है तो इस हालत में मुताला न करे क्योंकि इससे दिमागी क़ुव्वत कमज़ोर और इस्तिफादा हो जाता है। नंबर 3, तजर्बे से बात साबित हो चुकी है कि इंसान अमूमन सुबह के वक्त में ज़्यादा इस्तिफादा कर सकता है, ज़्यादा अच्छा पढ़ सकता है। लिहाजा हर तालिब इल्म को चाहिए कि वो अपने औकात का नज़्म इस तरह बनाए जिसमें इस कीमती वक्त से फ़ायदा उठाया जा सके, यानी कोई ऐसा निज़ामुल औकात तय करे जिसमें सुबह में भी वो मुताला करे और इस्तिफादा करे ताकि सुबह के वक्त का जो पढ़ा हुआ होता है वो मुस्तहज़र होता है उसके। चौथी तजवीज़ ये कि हर किताब पूरी की पूरी बिल-इस्तिआब मुताला न करे बल्कि सिर्फ मौजू से मुताल्लिक़ा अबवाब और हिस्सों का मुताला करे। मौजू से मुताल्लिक़ा और गैर मुताल्लिक़ा अबवाब और हिस्सों का तयन फहरिस्त के ज़रिए से किया जा सकता है, यानी पूरी किताब पढ़ने में ज़्यादा टाइम खर्च होगा, इसलिए वो औकात की बचत के लिए ज़रूरी है कि वो फहरिस्त और मराजे को देखकर ये तय करे कि कौन कौन से अबवाब या कौन सी फसलें या कौन से अनामीन उसके अपने मौजू से मुताल्लिक़ है, वो उनका मुताला करे। आज के सबक का खुलासा ये है कि मुताले के बारे में पढ़ते हुए सबसे पहले हमने पढ़ा कि मुताले की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, फिर उसके बाद ये पढ़ा कि किताब और मुताले में क्या निस्बत है, फिर उसके बाद ये पढ़ा कि मुताले की कितनी किस्में हैं, और फिर उसके बाद ये आखिर में देखा कि कदीम किताबों का मुताला किस तरह करना चाहिए। यानी एक तो जदीद जो आजकल किताबें चल रही जदीद उसलूब की, लेकिन जो कदीम किताबें हैं वो उनका चूंकि पैटर्न अलग है इसलिए उनका मुताला करने का भी तरीका अलग होगा। और फिर मुताले का मकाम क्या होना चाहिए इसके बारे में पढ़ा, फिर मुताले का तरीका क्या होना चाहिए, और फिर उसके बाद 4 अहम तजावीज़ भी